سو نشہ سے نفرت پیدا کرنا، نشے کو یہ کہنا کہ بہت بری چیز ہے، سے نو ٹو ڈرگس، یہ گول نہیں ہے. گول یہ ہے کہ آپ، جیسے اس دن ہم بات پرسوں کے گروپ میں کر رہے تھے انڈور والے، کہ آپ فٹ نہیں ہیں نشے کے لیے. نشہ صحیح یا غلط نہیں ہے، آپ کو نشہ اب نشے کے فائدے نہیں دے گا آپ کو جو اس نے پہلے دیے تھے، جس کے انفلوئنس میں پھر آپ اس طرف آنا شروع ہو گئے. سر نے ایک بات کی تھی جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، کہ جب انہوں نے اس پیشنٹ کو کہا کہ فیملی اور ساری چیزیں ایک طرف اور چرس کا ایک سگریٹ ایک طرف، تو اس پہ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. فالو پیشنٹس بتائیں گے اس بات کو کہ جو امپورٹنس ہے، امپورٹنس کیا چیز لے جاتی ہے آپ کی زندگی میں؟ نشہ لے جاتا ہے نا امپورٹنس. کیا آپ اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے وسیم صاحب؟ کرتے ہیں؟ کبھی ایسا سوچا آپ نے کہ کبھی کوئی ایسا ایکشن کریں گے جو کہ ان کو تکلیف پہنچائے گا؟ لیکن جب آپ ایکٹیو فیز میں ہوتے تھے تو کیا وہ محبت پہلے نمبر پر رہتی تھی یا کس نمبر پہ چلی جاتی تھی؟ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو محبت نہیں فیملی پہ ہوتی، پرائرٹیز جو ہیں وہ ذرا چینج ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کسی کا. اسی بات کو سمجھیں کہ یہ جو نشے، اس کو بیماری کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ جو کہ ٹھیک نہیں میری زندگی میں چل رہے ہیں، اینڈ یو کین ناٹ کنٹرول. لیکن آپ ایک لوپ میں ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر دفعہ لگتا ہے کہ اچھا اب اس طرح سے کروں تو زیادہ بہتر ہو جائیں. اور یہ سمپل جو ایک فیکٹ ہے کہ آئی کین ناٹ مینیج اٹ، میری لائف بھی ان مینیجبل ہو رہی ہے، میری چیزیں بھی میرے کنٹرول سے جا رہی ہیں. یہ ڈینائل کو بریک کرنا، ان فیکٹ جب یہ بریک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مزہ وقتی ہے لیکن اس کے ڈیمیجنگ ہو رہی ہے نا، زیادہ نقصانات ہیں. ٹھیک، لیکن اس میں یہ بات جو ہے آپ یہ کہتے ہیں یا فلاں یہ کہتے ہیں، یہ بات کرنا شاید مناسب نہ ہو. خود آپ اس بارے میں سوچیں کہ ایک چیز آپ خود اپنے آپ کو بھی تو یہاں پہ بیٹھ کر آپ کے پاس ٹائم ہی ہے نا خود کو سوچنے کا، اپنے بارے میں سوچنے کا، تو آپ کو کوئی نہ کوئی انالیسس تو بناتے ہیں. کیا یہی انالیسس بنا رہے ہوتے ہیں کہ زیادتی ہوئی اور ہمیں علاج میں کیوں لایا گیا؟ کیا یہ انالیسس ہو رہے ہوتے ہیں؟ یا کوئی ایسا لمحہ ضرور ہوتا ہوگا کہ اتنی پیار کرنے والی فیملی، اتنا خیال رکھنے والی فیملی، جو میں کہوں وہ کہنے ماننے والی فیملی، اتنا بڑا فیصلہ کیوں لے گی کہ ہماری ہی مرضی کے خلاف ہمیں یہاں پر آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ڈیلیبریٹلی بند کروا دیا؟ نہیں، میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. آپ کو تو وہ پیار نہیں لگ رہا. میں وہی تو کہہ رہی ہوں، آپ کو تو نہیں لگ رہا ہوتا نا وہ پیار، تو آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ حقیقت میں تو قید ہی ہے نا یہ، جو کہ اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شاید ٹھیک ہے کہ آپ کو تو یہ قید ہی لگ رہی ہے نا، اور ابھی فی الوقت ہے بھی. لیکن موضوع جو ہوتا ہے نا، آپ فیملی سے کبھی یہ پوچھا کریں، اینڈ آئی ریئلی وانٹ کہ فیملی بتایا کریں اپنے لوڈ ون کو کہ یہ انتہائی مشکل اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اہم فیصلہ کیوں کیا آپ نے. آپ میں سے کبھی کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اس کو یہ اسٹیپ لینے کی کیا وجوہات رہیں، یا صرف آپ یہ بتاتے ہیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے؟ پیشنٹس تو یہی بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہن تسی ایک کام کر لیا سی، ہن میری واری ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. پھر پیشنٹ وہ بتا. آپ میں سے کسی نے پوچھا ہے فیملی کو کہ یہ اتنا بڑا سٹیپ جو آپ نے لیا ہے میری ہی مرضی کے خلاف، مجھے یہاں علاج میں لے آئے، تو وہ کیا وجوہات تھیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا نشہ کتنی دفعہ کتنی مقدار میں لیا گیا ہے، کون سا نشہ لیا گیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرے گا. ایڈکشن کو تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے. ایڈکشن کو یہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے جب آپ کا کسی بھی کیمیکل کے اوپر کنٹرول نہ رہے، لاس آف کنٹرول. ٹھیک، آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی چیز، نشے کا استعمال یعنی آپ نہیں بھی چاہتے اور آپ کر لیتے ہیں. ٹھیک، دوسرا آپ کی زندگی میں نیگیٹو کانسیکوینسز آ رہے ہیں، آپ کی جو لائف ہے وہ رک سی گئی ہے، پیچھے آ رہی ہے، بڑھ نہیں رہے، نتائج منفی ہو رہے ہیں. ٹھیک، تیسری نشے کی مقدار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، ٹالرنس جس کو ہے. اور سم کیسز میں نشہ جب چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ وہ نشے
چھوڑنے کی جو علامتیں ہیں اس کو مینٹین کیا جائے. اس کو وڈرالز کہتے ہیں کہ وڈرالز ہو رہے ہیں تو اب نشہ میں مزے کے لیے نہیں کر رہا, اب نشہ میں یہ صحیح رہنے کے لیے کر رہا ہوں. سو اگر تو یہ چرس, سگریٹ, کافی, could be anything, ایون نشہ نہ بھی کوئی ہو, کوئی نان کیمیکل چیز میں بھی آپ لاس آف کنٹرول کو اور نیگیٹو کانسیکوینسز کو, منفی نتائج کسی چیز کے مل رہے ہیں, اگر آپ پاتے ہیں تو وہ ایڈکشن ہی ہے. یعنی اگر وہ کوئی بہت اچھی نیک چیز ہے اور اگر آپ لاس آف کنٹرول فیل کرتے ہیں, آپ مجبور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو بائی دا ڈیفینیشن یہ ایڈکشن کے زمرے میں آتی ہے. سو جب پیشنٹ یہ بات کرتے ہیں نا, فیملیز کے لیے یہ بات ہے کہ دے اسٹارٹ, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو اس بات کا برا مت مانا کریں یا یہ مت کہا کریں کہ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے, اس کی زندگی اتنی تباہی کے دہانے پہ چلی گئی ہے اور اس کو خیال نہیں آیا. تو اس کو خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ انفلوئنس تھا, ڈینائل تھا. اور کیا فیملی نے کبھی آپ کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ لائف خراب ہو رہی ہے؟ سم ٹائم فیملی کو پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ معصومیت میں آپ کو احساس نہیں بھی دلا سکتے. خوف سے بھی, خوف کہہ لیں, انوسینٹ بھی, جو انیبلنگ ہے وہ انوسینٹ بھی ہے اور ڈیسپریٹ بھی ہے. وہ خوف سے بھی ہوتی ہے, وہ معصومیت سے بھی ہوتی ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو بیماری کو پرسیو کرنے کی بجائے آپ مرضی کی بات کرتے ہیں کہ یہ چاہے اپنی ول پاور سے اس کو چھوڑ سکتا ہے. اور یہ بات انہوں نے کہاں سے سیکھی ہوتی ہے؟ فیملی نے یہ بات کہاں سے سیکھی کہ یہ چاہے تو اپنی زندگی نشے سے پاک گزار سکتا ہے. سو آپ ہی نے ان کو کہا ہوتا ہے, یہ یقین دلایا ہوتا ہے, یہ امید دلائی ہوتی ہے کہ نشہ جو ہے وہ میں جب چاہوں شروع کر دوں, جب چاہوں چھوڑ دوں. اور کتنے چانسز پھر فیملی آپ کو دینا شروع کرتی ہے. کیا آپ نے کبھی غور کی ہے جو کام آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی فیملی بھی وہی آپ کے ساتھ کر رہی ہے. سو فیملی کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس بات پہ آپ کو کوسنا شروع کر دے, اس بات پہ آپ کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دے. ان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چاہیں بھی, یہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اب نہیں کریں گے, اور آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایک لاسٹ چانس دے کر دیکھیں. ایسا چاہتا ہے نا جب تک علاج میں نہیں آئے ہوئے ہوتے, لیکن اس سے ریزلٹس نہیں آئیں گے. آپ نے جتنے چانسز دینے تھے وہ آپ دے چکے ہیں, اب کسی اور کو چانس دیں. فیملی کے ساتھ انٹرونشن پڑھنے کا سجیشن بھی دیا جاتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ مل کر فیملی پڑھیں یا آپ پڑھیں تو فیملی کے ساتھ بھی, لیکن یہ تو انٹرونشن کی بات ہے نا. اور فیملی کو کیا ارد گرد والے بتا نہیں رہے ہوتے ہیں کہ دیر سم تھنگ رانگ, مسائل ہو رہے ہیں, جب تک ٹریٹمنٹ میں نہیں آتا مریض, ٹھیک, جس بھی ٹریٹمنٹ میں, جب تک ٹریٹمنٹ میں نہیں آتا ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ میں آنا ایک سائن ہے کہ فیملی کو پتہ لگ رہا ہے ٹریٹمنٹ میں لانے سے کہ دیر سم تھنگ جو کہ انکنٹرولیبل ہے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.